ذرا اس کے اوپر آئے گا امجد صاحب، ذرا بتائیے گا کہ ریاست تاریخی طور پر پروموٹ کرتی ہے، نرچر کرتی ہے، اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر وظیفہ نہ ہوتا مرزا غالب کے پاس تو وہ شاید مفلسی کے عالم میں وہ شعر نہ لکھ پاتے جو انہوں نے لکھے، وظیفے کے اوپر وہ چلیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ریاست نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ریاست قبضہ گروپ بن گئی ہے، ریاست وہ نہیں رہی، اور ہم نے ایسے لوگوں کے پاس چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کا کام جو ہے صرف دنیا بھر میں جا کے شاپنگ کرنا ہے، اور اس معاملے کے اوپر وہ فوکس ہی نہیں کرتے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل یہی صورتحال بنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مڈ 90s میں ایک وقت ایسا تھا جب آپ کرکٹ میں، ہاکی میں، سنوکر میں اور سکواش میں 4 گیموں میں ورلڈ چیمپئن تھے ایک ہی سال کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آہستہ آہستہ جب ریاستی اداروں میں ڈومینیشن شروع ہوئی لوگوں کے آپ کہہ لیجیے اغراض کی، تو اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے اسلامی امہ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فائن آرٹس کے حوالے سے یا لٹریچر وغیرہ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمارے یہاں ویسٹ کے خلاف جو سوال کرنے کی آزادی ہے یا سوچنے کی آزادی ہے وہ بچپن ہی سے کرب کر دی جاتی ہے، اور پھر آگے چل کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ اپنی سوچ یا اپنا سوال نہیں کر سکتے۔ مجھے ابھی موقع ملا، نزار قبانی کا نام آپ احباب نے سنا ہوگا، یہ سیرین پوئٹ تھا اور پیلسٹینین پرابلم پہ اس نے بہت لکھا۔ تو اس نے ایک نظم لکھی ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اجازت ہو اگر مجھ کو، تو وہ بھی وہی اجازت مانگ رہا ہے کہ جو ہم نے جو نیچرل رائٹ ہے، جو ہمارا ہیومن رائٹ ہے، جو ہمیں ہمارا دین جو رائٹ دیتا ہے، جو ہمیں ہمارا آئین رائٹ دیتا ہے، وہ بھی ہم نے لوگوں کے رائٹ چھین لیا ہے۔ تو اس سے ایک ایسی آپ کہہ لیجئے بدمزگی کی کیفیت، ایک ایسی مایوسی کی کیفیت، افراتفری کی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے بھی، وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی اپنا جوہر نہیں دکھا سکتا، اور جوں ریاستی اداروں کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بغیر کسی میرٹ کے سیاسی بنیادوں پر، اور جہاں بھی جو کھانے پینے کے کام ہیں مختلف جہاں پیسہ ہے، تو ان چیزوں نے آ کر وہ جو ہمارے اندر امکانات تھے گرو کرنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مڈ 90s میں ہم 4 گیموں میں دنیا کے چیمپئن ہو سکتے تھے تو اصولاً 2012 میں ہمیں کم از کم 4-6 اس میں مزید گیموں کا اضافہ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے وہ پہلی 4 گیمیں بھی ضائع کر دی۔ دوسرے شعبہ ہے زندگی میں شاید ہمیں یہی اپنے ٹیلنٹ کی چمک دکھانی چاہیے تھی۔ ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب، اور ہم اس پہ کلوز کریں گے، اولمپکس کا ہی ٹینس کا ایک میں پرومو دیکھ رہا تھا، بعض لائنیں تو اس کی مجھے یاد نہیں، لیکن آخر میں جب وہ ایک ٹرافی اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹینس کے جو مختلف لوگ جیتتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ perhaps it is passion, perhaps it is pride، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ perhaps it is love۔ تو جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اسی کو نرچر کرتے ہیں نا، تو میرے خیال میں، اور یہ پاکستان میں ایک بڑا کنٹروورشل موضوع بن گیا کہ پاکستانی ہونا جو ہے وہ ایک تانا بن گیا۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، پیپل آر ناٹ ریئلی، وہ بات کرتے ہیں 14 اگست کو جھنڈی شنڈی ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہونے کو محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اٹس ناٹ اے سورس آف پرائڈ فار اس۔ میرا خیال ہے کہ یوتھ کے اندر جو کہ پاکستان کی ایک آبادی کا بیشتر حصہ ہے اس وقت، اس کے اندر ایک جینون لو فار پاکستان موجود ہے، جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، جس کو ہمیں ہارنس کرنا چاہیے، جس کو ہمیں نرچر کرنا چاہیے۔ دیکھیے نرچر کون کرے گا؟ نرچر ریاست کرے گی نا۔ ریاست جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ پرائڈ آف پرفارمنس کن لوگوں کو ملتے ہیں، کون سے لوگ جو ہیں جن کو ہلال امتیاز سے نوازا جاتا ہے۔ اگر مطلب اس کی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یو ول فائنڈ اونلی 10% آف دا میرٹ، جس کی لغاری صاحب بات کھل کے ایسے لوگوں کو بھی ملے ہیں کہ اس کے بعد میرا خیال تھا کہ ہلال امتیاز کے تمغے کا نام تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن دیکھیے تو اور ایجوکیشن کے لیے آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے آپ کو نامینیٹ کریں۔ دنیا میں کہیں کسی کو کوئی نامینیٹ نہیں کرتا، اٹ از آلویز دا پیئرز who nominate you۔ تو ہمارے یہاں سیلف پروجیکشن کے اندر جو ہے، تو جو شخص سیلف پروجیکشن کا قائل ہی نہیں ہے تو وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا نا۔ دودھ کے بارے میں کہتے ہیں اجاز احمد صاحب کہ بالائی بھی اوپر آتی ہے اور گند بھی اوپر آتا ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہلائیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بالائی اوپر تو نہیں آ رہی۔ دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں ریاست کی بھی بات ہے اور بہت سارا قصور ہماری معاشرت کا بھی ہے۔ شروع کیا ریاست نے، معاشرے کی ایسی ذہن سازی کی، اس طرح اس کو تشکیل دیا کہ آج ہم نے، آپ سوچیں نا، آپ لوگوں سے سروے کر لیں کہ یہ جو ہم ساری امیج کی بات کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم یہ بات ساری کر رہے ہیں پرائڈ کی، لو کی، پیشن کی، یہ ساری چیزیں، کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اب بنیادی چیز تو یہ ہے، اگر ہم نے دنیا کو انٹرسٹ کرنا ہے
تو پھر تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو وری دا ورلڈ, تو پھر تو ہم بڑا اچھا کام ویسے ہی پہلے سے کر رہے ہیں, اس میں مزید ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ڈالنا چاہیے اور دنیا کو مزید جو ہے وہ وری کرنا چاہیے. پہلے ڈیفائن کرنا کہ ہم ڈیفائن کریں نا ہمارا کیسے ملک اور قوم کے طور پر جانا چاہتے ہیں. ہمارا بینچ مارک یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے 5 جو ہے وہ کیمسٹری میں, فزکس میں اور میتھمیٹکس میں جو ہے وہ پیپرز نکلیں. بینک مارکس ہیں, بینچ مارکس نہیں, بینک مارکس ہیں اور بینچ مارکس ہیں. اور ٹورڈز دی ویری اینڈ آئی تھنک ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. وی آر پاکستانیز فرسٹ. یہ ہمارا ملک ہے, یہیں پہ ہمارے بچے پلیں گے, بڑے ہوں گے. جب تک وہ سینس آف اونرشپ نہیں ہوگی اس ملک کی, ان انسٹیٹیوشنز کی, ان اداروں کی, اور یہی ہے کہ اگر ہم جا کے اپنا پیسہ باہر جمع کرتے رہیں گے اور باہر جاتے رہیں گے اور ہر سال جا کے باہر ویکیشن کریں گے اور یہاں پہ جو ہمارے نیچرل ایریاز ہیں اس کو اگنور کریں گے, تو آئی تھنک جب تک وہ اونرشپ کی سینس نہیں ہے اس ملک کی تو کبھی ہم لوگ آگے ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, چوائس بڑی آبویس ہے, یا آپ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک بنا سکتے ہیں اپنی محنت سے, یا سوئس اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھ کے خوش ہو سکتے ہیں. جن ممالک کی اشرفیہ نے سوئس اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہے ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے, اور جنہوں نے محنت کر کے سوئٹزرلینڈ بنایا ہے اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ عارضی مسائل ہوتے ہیں, اور اگر آپ اقوام کی تاریخ دیکھیں تو اس کے اندر 10 سال برے گزریں گے تو اگلے 10 سال اچھے بھی ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 10 سال پہلے فیصلے کون سے کرتے ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.